الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال الله تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کو جہاں شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت بنایا ہے، اس کی شکل کو لوگوں کے لیے دیکھنے کا ذریعہ اور پسند کرنے اور رشتہ داریاں قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. رب کائنات نے بعض انسانوں پر خوبصورتی دی ہے. کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو سانولا رنگ دیا، کسی کو لال رنگ دے دیا. مختلف انداز کی نوعیتوں کے انسان مختلف علاقوں میں رب کائنات نے پیدا فرمائے، لیکن انسان کے ساتھ جو مشترکہ صفت رکھی گئی وہ صفت یہ ہے کہ انسان کسی بھی رنگ والا ہو لیکن اس کی ہیئت کو رب کائنات نے قابل دید بنایا ہے، وہ خوبصورت بنایا گیا. اور ساتھ میں رب کائنات نے انسان کو سلیقہ سکھایا، زندگی گزارنے کے آداب بتائے. اس سلیقے کو سکھانے کے بعد رب کائنات نے اس کو مزید خوبصورتی عطا فرما دی. یہ لباس جو اسلامی لباس کہلاتا ہے، جس کو تقوی کا لباس کہا جاتا ہے، جو لباس انسان کے خوبصورت جسم کے اوپر مزید خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے اپنایا جاتا ہے، رب کائنات نے ڈھیلے ڈھالے اور با پردہ لباس کو مردوں کے لیے مستقل احکامات نازل کر کے اور خواتین کے لیے مستقل احکامات نازل کر کے اس کے احکامات کا تذکرہ فرما دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، صحابہ کرام کو اور تمام کی تمام مسلم خواتین کو اسی لباس سے ملبوس ہونے کا حکم دیا، اور یہاں تک فرمایا امہات المؤمنین کو کہ تم اپنی آواز کے بارے میں بھی احتیاط سے کام لو، کیونکہ آواز اگر غلط انداز سے استعمال کی جائے، آواز فتنہ بن جائے تو اجنبی مردوں کے لیے یہ بیماری کا سامان بن جاتی ہے. اسی وجہ سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور ہماری ماؤں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر اجنبی سے تم کو گفتگو کرنی ہے، کچھ لین دین کرنا ہے، کچھ مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا ہے، شرعی مسائل بتانے ہیں، لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں تم اپنی آواز کے اندر لچک پیدا نہ کرو، نرمی پیدا نہ کرو، کیونکہ ایسا کرو گی تو بیمار دل والا اس کی جانب للچا جائے گا اور فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. یہ تنہا اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس نے آواز سے لے کر کے لباس تک، رہن سہن سے لے کر کے چلنے پھرنے تک، مکانات بنانے سے لے کر کے سواریاں اختیار کرنے تک زندگی کے تمام مراحل میں ہماری مکمل رہنمائی کی ہے. امہات المومنین کو یہ حکم دیا گیا، ہماری قوم کی عورتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع نقل کیا گیا ہے کہ بلا ضرورت کے اجنبی مرد کے لیے کسی عورت کی آواز سننا مکروہ ہے. بغیر ضرورت کے کوئی سنے تو یہ کراہت سے خالی نہیں. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ان آداب کو سکھائیں. لباس کے بارے میں احکامات اور آداب بتائے جائیں، ان کو بتایا جائے کہ گھر سے نکلنا ہے
تو کیسے نکلنا ہے، ان کو بتایا جائے کہ لوگوں کا سامنا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ان کو بتایا جائے کہ گفتگو کرنے کے آداب کیا ہیں، لین دین کرنے کے آداب کیا ہیں۔ اگر ان کو دکان پر جا کر کے اجنبی مرد کو کوئی سامان دے کر کے لینا ہو، پیسہ دے کر کے سامان خریدنا ہو، تو اس کے لیے بھی اسلام نے ہم کو آداب سکھا دیے کہ پردے کے پیچھے سے احتیاط کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ٹچ نہ ہونے پائے، ملنے نہ پائے، دور سے لین دین کی جائے۔ یہ سارے کے سارے آداب اسلامی احکامات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ لیکن آج مسلم معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو خواتین کے یہاں جو بے حیائی اور بے پردگی گھروں سے نکلنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری ام المومنین فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کو فتنے کا خدشہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے جیسے مقدس دور میں ان کو زندگی ملی ہے، اتنے پاکیزہ دور میں زندگی گزارتی ہیں، لیکن وفات سے پہلے وصیت کر دیتی ہیں کہ میرا جنازہ جب نکالا جائے میرے گھر سے تو رات کے اندھیرے میں نکالا جائے کہ اجنبیوں کی جنازے کے اوپر بھی نظر نہ پڑنے پائے، اور اس کے اوپر ایسی چادر ڈال دی جائے کہ جنازے اور جسم کی ساکھ اور جسم کے اتار چڑھاؤ کو بالکل بھی اس کا اظہار نہ ہونے پائے۔ یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھتی تھی، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ آیت کریمہ جب پڑھتی تو زار و قطار رونے لگتی، زار و قطار بلکنے لگتی، رب کائنات سے رجوع کرتی، توبہ کرتی، اور زار و قطار رو رو کر کے رب کائنات کے سامنے دست بدعا ہو جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان کچھ ناچاکیوں کو ختم کرنے اور اجتہادی اختلافات کی بنیاد پر جو مسائل کھڑے ہوئے تھے انہیں پیدا کرنے کے لیے وہ بعض جنگوں میں نکل گئی، جس کی بنیاد پر جب یہ آیت کریمہ پڑھتی تھی تو روتی تھی کہ رب کائنات نے مجھ کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا لیکن میں نکل پڑی، میں نکل گئی، اس وجہ سے روتی تھی اور توبہ استغفار کرتی تھی۔ ہماری خواتین کو یہ جاننا چاہیے کہ بلا ضرورت کے رات کا اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اور بلا ضرورت کے ہماری خواتین خوشبو لگا کر کے، بے حیائی والے لباس زیب تن کر کے اور چست اور باریک لباس پہن کر کے بازاروں کی زینت بنتی ہیں۔ عید الفطر کی رات اور چاند رات آتی ہے، اجنبی غیر مسلم مردوں کے ہاتھ میں کوہنیوں تک کا ہاتھ رکھ کر کے، ان کی گود میں ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگوائی جاتی ہیں۔ معاف فرمائیں گے، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی بات ہے، لیکن اگر یہ معمولی بات زیادتی اختیار کر لے، فتنے کی شکل اختیار کر لے، تو اس کے بعد ہم بلبلائیں گے کہ مسلم خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو ایسا کہا جاتا ہے، ویسا کہا جاتا ہے۔ آپ خود دعوت مشاہدہ دیں گی، آپ خود لوگوں کے سامنے فتنے کا سامان پیدا کریں گی، تو اس پر کنٹرول کر پانا دنیا کی کسی طاقت کا کام نہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہم کو ایک ضابطۂ حیات بتا دیا، ہم کو بتا دیا کہ اے بنی آدم سنو، تم کو یہ شیطان رجیم جو ننگا اور عریاں کرنا چاہتا ہے، یہ تم کو ویسے ہی عریاں نہ کر دے جیسے تمہارے جد امجد آدم اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں اس نے عریاں کر دیا، اس پودے کی جانب بڑھا دیا جس کو کھانے سے روکا گیا تھا۔ وہ لوگ گئے، بہک گئے، اور اس کے بعد ان کے تن سے لباس کو الگ کر دیا گیا، شیطان نے کرایا تاکہ لوگ ان کی شرمگاہوں کو دیکھ لیں۔ یہ بے حیائی کا، ننگے پن کا، لباس کو اپنے تن سے الگ کرنے کا یہ فتنہ سب سے پہلے شیطان رجیم نے اسی بنی نو انسان کے اوپر آزما کر کے رب کائنات کو چیلنج کیا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان سب کے سب کو بہکا کر کے گمراہ کر دوں گا، ان کے تن سے لباس کو الگ کر دوں گا، بے حیائی کے فتنے میں مبتلا کر کے ان کو شرم و حیا کے احکامات سے کنارے کر دوں گا۔ یہ شیطان رجیم کا وعدہ ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم رب کائنات کے احکامات کی ترتیب کے مطابق اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، یا شیطان رجیم نے رب کائنات کو جو چیلنج کیا تھا اور جو وعدہ کیا تھا اس چیلنج کے مطابق ہم شیطان رجیم کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے امتحان کی گھڑی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا، یہ بنی آدم، اے بنی آدم، تم کو شیطان ویسے نہ بہکا دے جیسے تمہارے جد امجد کو بہکایا تھا، ان کے تن سے اور ان کے جسم سے لباس کو الگ کر دیا تھا تاکہ دنیا ان کی شرمگاہوں کو دیکھ لے۔ اور اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں سورۃ الاعراف میں رب کائنات نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اے بنی آدم
पूरी इंसानियत को रब कायनात ने मुखातब फरमाया, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ अहले किताब को नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को मुखातब करके रब कायनात ने वाज़ेह कर दिया कि हमने तुम्हारे ऊपर लिबास को नाजिल किया है। ये लिबास जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और साथ में तुमको ज़ेबो ज़ीनत देता है, खूबसूरत बनाता है, तुम इसको पहन करके जीनत इख्तियार करते हो। व लिबास तक़वा ज़ालिका खैर। और ए बनी आदम सुन लो कि तक़वा का लिबास, रब कायनात का तक़वा इख्तियार करने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को इख्तियार करने, आमाल सालिहा की पाबंदी करने का लिबास, और उसकी बुनियाद पर और दीन इस्लाम की रहनुमाई की बुनियाद पर पहनने वाला लिबास जो तुम इख्तियार करते हो, यही खैर। और इसके अलावा जो भी लिबास हैं, चाहे गैर मुस्लिमों से मुशाबिहत इख्तियार की जाए, चाहे फिल्मी दुनिया में लोग जो लिबास पहनते हैं उसको इख्तियार करके हमारे नौजवान दंदनाते फिरें, ये सारा का सारा फितने का सामान है। और आज के दौर में जो चुस्त और टाइट लिबास पहनने का रिवाज, बारीक लिबास पहनने का रिवाज चल गया है, ये भी शैतान के हथकंडे हैं। इससे हमको बचना चाहिए और परहेज करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वकुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मोमिना ख़वातीन से, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, उनको हुक्म दे दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें, निगाहों को पस्त करके चलें, इधर उधर ताक झांक ना करें जिससे बेपर्दगी हो, फितने खड़े हों, निगाहों को पस्त करके चलें और अपनी शर्मगाहों को महफूज रखें, क्योंकि निगाहें ये शर्मगाहों के जिना तक ले जाने वाला जिना है। इसी वजह से बाद रिवायात में कहा गया कि इंसान अपने नसीब में लिखे जिना के बकदर पहुंचता है। आंखों का जिना यह है कि उसका नाजायज इस्तेमाल किया जाए, हाथ का जिना यह है कि उसको नाजायज तरीके से इस्तेमाल करके किसी अजनबी औरत को पकड़ा जाए, पैरों का जिना यह है कि इंसान जिना करने के लिए पैरों का इस्तेमाल करे और उसके बाद शर्मगाह उसकी तस्दीक या तकजीब करती है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि शर्मगाहों की और उससे पहले अपनी निगाहों की हिफाजत करें। सोशल मीडिया के इस पुरफितन दौर में जहां हर मोबाइल फोन, हर लैपटॉप और हर इंटरनेट कनेक्शन के अंदर उरियानियत को देखने के सारे इम्कानात मौजूद हैं, ये भी उसी हराम चीजों में आता है जिनको देखने को हराम करार दिया गया है। लिहाजा इन चीजों से बचना, इज्तिनाब करना और इन चीजों को फौरन बंद कर देना, अपने से दूर कर देना, यह भी हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। सूरतुल अहज़ाब की आयत करीमा है। रब्ब कायनात ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से कह दें, अपनी बेटियों से कह दें और तमाम की तमाम मुसलमान खवातीन से कह दें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, कि अपने ऊपर अपनी चादरों को डाल लिया करें, चादरों से अपने जिस्म को ढक लिया करें। ये चीज उनके लिए बहुत मुनासिब है कि लोग उनको शराफत के साथ पहचान लें। फला युदैन, और उसके बाद किसी की जुरात ना हो कि उनकी जानिब उंगली उठाए, किसी की हिम्मत ना हो कि उनके बारे में गलत तबसरा करे, किसी की हिम्मत ना हो कि उनकी जानिब निगाहें उठा करके उनको बेइज्जत करने की कोशिश करे। लिहाजा पर्दा ये तन्हा वो हथियार है जो दुनिया से इस किस्म की चीजों को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेहकाम अता करता है। हमारी जिम्मेदारी है कि इसको इख्तियार किया जाए। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अनिन नज़रिल फुजअती, कि अचानक जो निगाहें कहीं पड़ जाती हैं उसके बारे में सवाल किया, तो आपने मुझको हुक्म दिया कि अगर अचानक कहीं निगाह पड़ जाए किसी ऐसी चीज पर जिसको देखना जायज नहीं, तो फौरन निगाहों को हटा लो, आंखों को पस्त कर लो, निगाहों को नीचे कर लो और फौरन उसको सर्फ कर दो, किनारे कर दो, क्योंकि तुम हराम के अंदर मुब्तला होने के करीब हो। लिहाजा तुम मुझसे दूरी इख्तियार कर लो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बुनियाद पर हुक्म दिया। और हमारे मुस्लिम महल्ले के जो माहौल और तहजीब बन गई है, उसके तनाजुर में इस रिवायत को देखा जाए, मुस्लिम महल्लों में रात की तारीकी बढ़ती जाती है और कहवा खाने और नशा आवर चीजों की दुकानें ये आबाद होती चली जाती हैं। होटलों में लोग बैठ करके घंटों घंटों बकवास करते हैं, चोलखोरी करते हैं, इसराफ व तब्जीर करते हैं और सारी फजूल खर्चियां की जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुम वल जुलूस फी तुरुकात, ए लोगों रास्तों में बैठने से बचो, खबरदार रास्तों में बैठने से बचो। फैदा अबई तुम, अगर कभी इस्तिरारी सूरत में, इमरजेंसी में, मजबूरी में तुमको रास्तों पर बैठना पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में रास्तों का हक अदा करो। हक अदा करने के बारे में सहाबे इकराम ने पूछा कि रास्तों के हुकूक क्या हैं, तो आपने फरमाया गद्दुल बसर, जब बैठो
تو نگاہوں کو نیچا کر کے رکھو، نگاہوں کو ادھر ادھر مت پھراؤ کہ گزرنے والے لوگ اس سے دشواری محسوس کریں، خواتین کے اوپر ناجائز نگاہیں پڑیں۔ وکف الاذی، اور ایسے ہی راستوں پر بیٹھو تو تکلیف کا باعث نہ بنو، لوگوں کا راستہ تنگ نہ کرو، لوگوں کے راستے میں اذیتیں نہ ڈالو، بلکہ وہاں سے اذیتوں کو کنارے کرو، کوڑا کرکٹ نہ پھینکو، لوگوں کے لیے راستے میں خرابیاں پیدا نہ کرو، راستے کی صفائی ستھرائی اور وہاں سے اذیت والی اور تکلیف والی چیزوں کو ہٹانے کی کوشش کرو۔ اور اذیت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو شرافت والا انسان ہے، اس بھیڑ کے بغل سے اسی قہوہ خانوں اور ہوٹلوں کے باہر جو رات بھر بیٹھ کر کے لوگ گپے لڑاتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی شریف النفس گزرنا چاہے تو لوگ بیٹھے ہوئے افراد اس کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ سب کی سب اذیت پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو راستوں سے ہٹا دیا جائے۔ ورد السلام، راستوں کا ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو سلام کا شرافت کے ساتھ جواب دیا جائے۔ والنہی عن المنکر، اور سب سے اہم چیز کا تذکرہ کر دیا گیا کہ راستوں پر اگر بیٹھنا پڑے اضطراری کیفیت میں، مجبوری میں اور کسی دشواری کے چلتے، تو وقتی طور پر کبھی بیٹھنا پڑ جائے تو بنیادی طور سے تم معروف کا حکم دینے، اچھائیوں کا حکم دینے کا کام کرو اور منکرات سے روکنے کا کام کرو، کیونکہ راستے پر چلنے والے بیڑی سگریٹ پیتے نظر آئیں گے، راستوں پر چلنے والے خواتین پر نگاہیں ڈالتے نظر آئیں گے۔ اگر بیٹھا ہوا آدمی ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے تو گویا وہ راستوں پر بیٹھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کو دعوت دیتا ہے اور اپنے لیے عذاب کو دعوت دے کر کے تباہی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، اللہ رب العالمین رحم فرمائے ان مہاجرہ خواتین پر جنہوں نے ابتدائی دور میں ہجرت کی۔ لما انزل اللہ، جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اپنے دوپٹے اور اپنے چادروں کو اپنے سینوں کے اوپر لپیٹ لیا کرو، ڈال لیا کرو، پردہ کر لیا کرو۔ شققنا تو کہتے ہیں کہ مہاجرات خواتین نے اپنی چادروں کو پھاڑ لیا، چادروں کو پھاڑ کر کے اس سے دوپٹے بنا لیے اور اپنے جسم کو ڈھانک لیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے گھر میں پائے جانے والے جو کپڑے تھے ان کو جوڑ کر کے اپنے پردے کا سامان بنا لیا۔ لہذا یہ چیز ہماری خواتین کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حکم دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، سورۃ النور کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان خواتین کو حکم دے دیجئے، ان سے کہیے کہ جب یہ راستوں پر چلیں تو آہستہ آہستہ قدم رکھیں، زور سے قدم نہ رکھیں، ایسے ٹاپ والے جوتے یا چپل نہ پہنیں جس سے آواز اٹھتی ہو، جس سے محسوس ہو کہ کوئی خاتون گزر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ یہ دھیرے دھیرے اپنے پیروں کو رکھا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی جانب متوجہ ہوں اور ان کی چھپی ہوئی زینت جن کو انہوں نے چھپا رکھا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے خواتین کو حکم دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو بلا ضرورت کے، تم گھروں سے باہر نہ نکلو، کوئی ضروری کام ہے تو گھروں سے باہر محرم کے ساتھ نکلا جائے، تنہا نہ نکلا جائے، سارے انتظامات کیے جائیں۔ اس خاتون کو رب کائنات نے ہیرا بنا کر کے پیش کیا کہ اس کو ایسے ہی پھینک دیا جائے گا تو دنیا اس کے اوپر پل پڑے گی، اس کے ساتھ اس کا شوہر، اس کا محرم سیکورٹی گارڈ کے طور پر نکلے، اس کو تحفظ فراہم کرے اور اس کو پوری عزت و وقار کے ساتھ لے جائے اور گھر میں لا کر کے عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے وسائل پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، سلسلے صحیحہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری دور میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنیں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود عریاں ہوں گی، باریک لباس، چست لباس پہنیں گی، اس کے باوجود عریاں ہوں گی۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ ایسی ہوں گی کہ لوگوں کو اپنی جانب مائل کریں گی، لوگوں کی جانب خود مائل ہوں گی، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تو فنا کام کرنے پڑتے ہیں، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ لہذا خواتین کو ان روایتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ام علقمہ کہتی ہیں کہ میں نے حفصہ بنت عبد الرحمن
बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पोती को देखा कि वो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला के पास दाखिल हुई। वअलैहा खुमारुन रकीकुन, उनके ऊपर जो दुपट्टा था वो बहुत बारीक था। बाद रिवायात में मिलता है कि ये पेशानी झलक रही थी, उनका सर उससे झलक रहा था। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो उनकी फूफी थी, उन्होंने उसको नोच करके किनारे किया, मोटा दुपट्टा दिया और फरमाया इसको रब्ब कायनात ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के दुपट्टे को पहनने से रोका है, लिहाजा आइंदा इसका इस्तेमाल न किया जाए। मुअत्ता की रिवायत है। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्युमा इम्राअतिन इस्तातरत फमर्रत अला कौमिन लियजिदू मिन रिहिहा फहिय ज़ानियतुन, सूरह निसा की रिवायत है। कहते हैं कि कोई भी खातून अगर घर से खुशबू लगा करके इस नीयत से निकलती है कि जहां से गुजरेगी वहां लोग उसकी खुशबू को महसूस करें, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फहिय ज़ानिया, ये जिना करने वाली है, क्योंकि ये जिना के वसाइल को बढ़ावा दे रही है, लोगों को बहका रही है, फितना खड़ा कर रही है। लिहाजा इस्लामी लिबास के बारे में इन चीजों का ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिर्रिजाल मिनन निसा, वो शख्स हम में से नहीं जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करे या मर्दों में से औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे। और एक रिवायत में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है उन मर्दों पर जो खवातीन की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। और कहते हैं उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सही बुखारी की रिवायत है कि अखरिजूहुम मिन बुयूतिकुम, इस अंदाज की खबीस आदतें इख्तियार करने वालों को अपने घरों से निकाल दो। रावी हदीस कहते हैं कि इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फना को उसके घर से निकलवाया और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में फना को उसके घर से निकलवाया, क्योंकि उसने खवातीन की मुशाबहत इख्तियार कर रखी थी। आप सोचें कितना खतरनाक मामला है। आज के दौर में न जाने कौन कौन से फितने हमारे जमाने में और हमारे माशरे में पनपते चले जा रहे हैं। फेमिनिज्म के नाम पर और हम जिन्स परस्ती के नाम पर न जाने कौन कौन से फितनों को हवा दे करके माशरे को तबाह किया जा रहा है, और हमारे बच्चे बच्चियां खुद बढ़ करके उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी बुनियादों पर बहक जाते हैं, तो माँ बाप के लिए जल्लाद बन जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की इस्लामी तरबियत की जानिब तवज्जो दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको निकाला, ये मामूली कदम नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से फरमाया कि जो शोहरत वाला लिबास है, जिसको पहनने के नतीजे में इंसान घमंडी हो जाए, अपने ऊपर ताल्ली करे, अपने ऊपर एजाब करे, शोहरत वाला लिबास जिसकी वजह से देखने वाले फुकरा और मसाकीन तकलीफ महसूस करें, हसद का शिकार हो जाएं, इस तरह के लिबास से भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने का हुक्म दिया और फरमाया मन लबिसा सौबा शोहरतिन फिद दुनिया अलबसहुल्लाहु सौबा मदल्लतिन यौमल क़ियामा। इब्न माजा की रिवायत है, जिसने दुनिया में शोहरत वाला लिबास पहना तो आखिरत में रब्ब कायनात उसको जिल्लत वाले लिबास को पहना करके जहन्नम रसीद कर देगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन जर्रा सौबहु खुयला, जिसने अपने नीचे के लिबास को, पैजामे को, पैंट को, इजार को, तहबंद को, सौब को, जो लिबास ऊपर से नीचे की तरफ लटकता है, इस लिबास को टखने से नीचे लटकाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में कयामत के दिन रब्ब कायनात उसकी जानिब नजर रहमत से नहीं देखेगा। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे लोगों को बुलवाते थे, उनके लिबास को नीचे की जानिब से काट दिया करते थे कि इस बात की गुंजाइश नहीं है, ये मर्दों के लिए खास हुक्म है, खवातीन को टखना ढकने का हुक्म दिया गया, क्योंकि उनको कदम भी छुपाने हैं, पैर भी छुपाना है। लिहाजा मर्दों को अपना जायजा लेना चाहिए। और इस पूरी की पूरी रिवायतें जो अहकामात आपके सामने बयान किए गए हैं, 2 मिनट के अंदर उसका खुलासा बयान करके मैं चंद चीजों की अपील करना चाहूंगा। आपने देखा कि लिबास इतना छोटा या इतना बारीक नहीं होना चाहिए या इतना चुस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि ढीला ढाला होना चाहिए, ताकि आज़ाए जिस्मानी को छुपा ले, या जिन चीजों को छुपाना वाजिब है वो चीजें जाहिर ना हो, उनका उतार चढ़ाओ और उनकी साख जाहिर ना होने पाए। लेकिन आज के दौर में आप मस्जिदों का जायजा ले लें, हमारे नौजवान अगर ड्यूटी से आते हैं, मजबूरी है कि उनको अपनी ड्यूटी का लिबास निभाने के लिए वहीं से सीधे मस्जिद आना है, तो यह तो एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन चुस्त साख का और ऐसी पैंटें जिसके नतीजे में जब आप रुकू में जाएं तो आपकी कमर खुल जाए, आप रुकू में जाएं तो आपके कूल्हे का उतार चढ़ाव जाहिर होने लगे, कतअन ये इस्लामी लिबास नहीं हो सकता। ये ढीला ढाला हो
تو ٹھیک ہے، چلنے کے قابل ہے، لیکن اگر چست ہے تو یہ غیر اسلامی ہے۔ کم از کم ہم کو مسجدوں میں آنے سے پہلے اس کے اوپر سے کرتا ڈالنا چاہیے، ڈھیلا لباس پہننا چاہیے، یہ ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ان روایات سے ہم کو یہ پتا چلا کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ان روایات سے ہم کو یہ بھی پتا چلا، اور بعض روایات دوسری ہیں جن کو ذکر نہیں کر سکا، کہ کفار و فساق اور ایسے ہی موجودہ دور کے جو کفار ہیں یا بدکار لوگ ہیں، وہ لوگ جن لباس کو اختیار کرتے ہیں ان کو اختیار کرنے سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ یہ فیشن اور فیشن شوز کے ذریعے ہمارے نوجوانوں یا چڑھتی عمر کے بچوں کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں، معاف فرمائیں گے، اس نے ہماری نسلوں کو بے حیا بنا دیا ہے۔ فلمی دنیا نے ہمارے بچوں کو بے حیا بنا کر کے گھروں سے باہر نکال دیا ہے۔ غیر قوموں کی تقلید نے ہم کو بے حیا بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے اور عورتوں کے لیے ٹخنے سے اوپر کا لباس پہننا ممنوع ہے۔ لباس میں سادگی ہونی چاہیے، تسنع اور بہت زیادہ نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ جو آدمی مال و دولت کے لحاظ سے جس حیثیت کا ہے، اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اپنے مالیات کے لحاظ سے لباس کا انتخاب کرے، کیونکہ رب کائنات اپنے بندوں کو جو نعمتیں نوازتا ہے ان نعمتوں کا اظہار اس کے جسم پر دیکھنے کو پسند فرماتا ہے، لیکن اسراف، تبذیر اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے لباس کو اختیار کیا جائے، اپنے معیار کے مطابق پہنا جائے۔ ایسے ہی مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننے کو منع کیا گیا، الا یہ کہ ریشم کا تھوڑا سا حصہ اس کے اندر شامل ہو۔ لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے سفید رنگ کا لباس پہننا افضل قرار پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنے سفید لباس کا استعمال کرو اور اسی سفید لباس میں اپنے درمیان جو لوگ میت ہیں، موت پا جاتے ہیں، ان کو کفن دیا کرو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں گیروا رنگ پہننے سے مردوں کو روکا ہے، اور بعض روایات میں بالکل خالص سرخ رنگ پہننے سے بھی مردوں کو روکا ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ یہ گیروا رنگ آج کے دور میں کون لوگ پہنتے ہیں، آپ اس سے واقف ہیں۔ رب کائنات ہم کو اسلامی لباس کے حدود کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسجدوں کو جو لباس پہن کر کے آئیں وہ لباس اسلامی ہو، بے پردگی کو، بے حیائی کو معاشرے سے رخصت کیا جائے، اور باریک اور تنگ لباس پہننے سے جس کے نتیجے میں مسجدوں میں بے پردگی بڑھتی ہے، بسا اوقات شرمگاہیں کھل جاتی ہیں، بسا اوقات جسم کا اتار چڑھاؤ اتنا زیادہ ظاہر ہوتا ہے، بالخصوص جب انسان سجدے سے اٹھ کر کے دوسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کپڑے اگر ڈھیلے ڈھالے نہ ہوں تو جسم کی ساکھ کے اندر ایسے داخل ہو جاتے ہیں کہ گویا اگر کپڑا نہ ہو تو وہ ننگا کھڑا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کے مطابق ان احکامات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔